الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے آس پاس بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ اچانک ہمارے درمیان سے حضور سرور کونین علیہ السلام اٹھ گئے اور واپسی میں کچھ دیر لگائی، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ مبادا حضور کو ہماری غیر حاضری میں کوئی تکلیف پہنچے، یعنی ہمارے دل میں یہ خوف آ گیا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی اسلام دشمن، کوئی رسول اللہ کا دشمن آپ کو کوئی ایذا یا تکلیف نہ پہنچا دے۔ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور گھبرانے والوں میں سب سے پہلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہی تھا، اور میں جہاں پر بیٹھے تھے وہاں ساتھ ایک باغ تھا، اس میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ انصار بنی نجار کے ایک باغ میں پہنچا۔ باغ کے ارد گرد گھوما کہ کوئی دروازہ ملے، مگر کوئی دروازہ نہ ملا۔ ایک نالی تھی جو بیرونی کنویں سے باغ میں جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں سکڑ کر نالی میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہے؟ عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک اٹھ آئے اور واپسی میں دیر ہوئی، تو ہم ڈر گئے کہ مبادا حضور کو ہماری غیر موجودگی میں ایذا پہنچے، تو ہم گھبرا گئے۔ پہلے میں ہی گھبرایا تو اس باغ میں آیا، اور میں لومڑی کی طرح سکڑ گیا، اور باقی یہ لوگ میرے پیچھے ہی ہیں، یعنی حضرات ابو بکر اور عمر، ان کے متعلق اور دیگر کے متعلق اشارہ کیا کہ وہ میرے پیچھے ہی ہیں جناب کو دیکھنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے نالین مقدس عطا فرمائے۔ فرمایا ہمارے نالین لے جاؤ، جو تمہیں اس باغ کے پیچھے یقین دل سے یہ گواہی دیتا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے۔ اب جب آپ علیہ السلام کی نالین مقدس لے کر اس جگہ سے نکلے، تو سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی وہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ بولے اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا ان سے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کے نالین مقدس ہیں کہ جو دے کر حضور نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو مجھے یقین دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے میں جنت کی بشارت دے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا کہ میں چت گر گیا، یعنی پیچھے کی طرف بالکل ایسے کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور فرمایا لوٹ چلو ابو ہریرہ، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر فریاد کی، اور مجھ پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ میں جناب عمر سے ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور انہیں وہی پیغام سنایا جو دے کر حضور علیہ السلام نے مجھے روانہ کیا تھا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایسا مارا کہ میں چت گر گیا، اور فرمایا کہ لوٹو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس کام پر تمہیں کس خیال نے ابھارا؟ وہ عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو
نالین پاک دے کر اس لیے بھیجا کہ جو انہیں یقین دل سے یہ گواہی دیتا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسے جنت کی بشارت دے دے۔ فرمایا ہاں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کیجیے، میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دیں کہ عمل کرتے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چھوڑ دو۔ جماعت صحابہ میں یہ دونوں بزرگ ایسا درجہ رکھتے ہیں جیسے تاروں میں چاند اور سورج، اسی لیے اکثر جگہ ان کا ذکر خصوصیت سے ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ صحابہ کے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، محدثین کے شیخین بخاری و مسلم، فقہا کے شیخین امام ابو حنیفہ و ابو یوسف رضی اللہ عنہم، منطق کے شیخین ابو علی سینا اور فارابی ہیں۔ اس طرح کہ ہم خدمت میں حاضر نہ ہوں، حضور اکیلے ہوں، یعنی یہ سوچ لے کر صحابہ وہاں سے نکلے اور کوئی دشمن آپ کو ایذا پہنچائے، کیونکہ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت دشمن ہیں۔ یہ گھبراہٹ کے اسباب کے لحاظ سے ہے، ورنہ اللہ ہمیشہ حضور کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ وعدہ قرآن کی حفاظت کا بھی ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے۔ بنی نجار انصار کا ایک بڑا قبیلہ ہے۔ حائط جو اس حدیث پاک میں لفظ استعمال کیا گیا وہ باغ کہلاتا ہے کہ جس کے آس پاس دیوار ہو اور ایک دروازہ، یعنی ارد گرد ساری دیوار اور ایک ہی دروازہ ہو۔ بستان اس باغ کو ہر اس باغ کو کہتے ہیں کہ دیوار سے گھرا ہوا نہ ہو، یعنی جس کے گرد دیوار ہو باغ کے اس کو حائط کہتے ہیں، اور بستان اس باغ کو کہتے ہیں کہ جو دیوار سے گھرا نہ ہو بلکہ کھلا ہو۔ اس لیے اندازے سے مجھے پتہ چلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس باغ میں ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، کیا خوبصورت جملے ہیں کہ نسیم جمال نے بوئے محبوب عاشق کے دماغ میں پہنچائی، اور دماغ بھی دماغ محبت تھا، جیسے بوئے یوسفی مصر سے کنعان پہنچ گئی، مگر عشاق کے حال مختلف ہوتے ہیں، کبھی قبض کبھی بست، یعنی دروازہ موجود نہ تھا یا تھا مجھے نظر نہیں آیا، اور وارفتگی محبوب خدا علیہ السلام کے عشق کی وارفتگی کی وجہ سے میں اس دروازے کو دیکھنا ہی بھول گیا، میری نظروں سے وہ غائب ہو گیا یا مجھے نظر نہیں آیا، اور میں وہ اس نالی میں گھس گیا۔ یعنی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا غلبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر۔ اور جب آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا تو حال جو تھے وہ نیارے ہو گئے، ان کی کیفیات عقل سے بھرا ہے۔ دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ رب کی شان، دروازہ نظر نہ آیا اور نالی سوج گئی، یعنی عشاق کے معاملات کیسے عجیب ہوتے ہیں۔ یہ واردات ان لوگوں پر گزرتی ہے جنہیں عشق سے حصہ ملا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نالی بہت تنگ تھی جس میں حضرت ابو ہریرہ انتہائی تکلیف کے ساتھ داخل ہوئے۔ خیال رہے کہ بغیر اجازت نالیوں کے ذریعے کسی کے گھر یا باغ میں چلا جانا عزم قانون ممنوع ہے، مگر یہ عشق کا کرشمہ تھا کہ خود کو آتش نمرود میں ڈالنا، بے قصور فرزند کو ذبح کرنا، سب عشق کی جلوہ گری ہے، قانون اس سے کوسوں دور ہے۔ یہ سوال تعجب کی بنا پر ہے کہ دروازہ ہوتے ہوئے نالی کے رستے پہنچے
یا دروازہ بند تھا اور آ گئے، یعنی پریشان کیوں ہو، ہانپ کیوں رہے ہو؟ آقا علیہ السلام کا استفسار کرنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں اللہ کی نعمت کا اظہار جو ہے، اس میں کوئی فخر یا ریا نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کا اظہار تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی صورت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ حضور میں آپ کے بغیر صبر نہ کر سکا، رہ نہ سکا، چارہ نہیں تھا میرا، میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا کہ میری سرکار، میرے محبوب علیہ السلام آپ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے۔ اس میں اظہار معذرت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھبراہٹ میں آداب دربار بجا نہ لا سکا، یعنی گھبرا بھی گئے کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، مگر میری سرکار کے دربار کے یعنی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں وہ صحیح معنوں میں بجا نہیں لا سکا، اور بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے آ گیا، سلام کرنا بھی بھول گیا، حالانکہ یہ دونوں حکم قرآنی ہیں، مگر ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ یعنی کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، نہ تنہا مندری میں خانہ مستم، عظیم ہم چمن بسار شد مست، ایک میں ہی نہیں عالم ہے طلبگار تیرا۔ کیوں عطا کیے عاقل تو یہ کہتے ہیں کہ نشانی کے طور پر، تاکہ یعنی نالین مقدس رسول کریم علیہ السلام نے کیوں عطا کیے؟ جو عقل والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نشانی کے طور پر جناب ابو ہریرہ کو عطا کیے گئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی حضور کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور عاشق کہتے ہیں نہیں، صحابی سچے ہیں، ان کی ہر بات بغیر نشانی کے مانی جانی چاہیے۔ منشا یہ ہے کہ آگے صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف بردار بنا کر یہ بتایا کہ کلمہ اور توحید اس کا معتبر ہے جو ہمارا کشف بردار ہو۔ اس میں تبلیغ قولی کے ساتھ تبلیغ عملی کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا، اور عشق کی تفسیر سے حدیث پر کوئی اعتراض نہ رہا۔ کشف برداری میں سارے عقائد و اعمال آ گئے، ان کا نالین بردار یقیناً جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے، کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور کہاں یہ کہ ہم جیسے ان نالین مقدس کی تمنا کرے، اور کہاں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ جنہیں خود حضور نبی رحمت علیہ السلام اپنے نالین مقدس اتار کر عطا کرے۔ آگے جو مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پھر آگے چند اور مسئلے ہیں جو یہ حدیث پاک ہمیں سمجھاتی ہے۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کہہ دو کہ تم جنتی ہو، کن کو؟ کہ جو لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے، یقین سے اقرار کرتے ہیں۔ اس میں جو مسائل ہے کہ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کو یہ خبر تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے حضرت عمر ہی ملے گی، اور دوسرے یہ کہ حضرت عمر یقیناً لازمی طور پر جنتی ہے۔ تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی سعادت و شقاوت کی خبر ہے۔ چوتھا یہ کہ مسلمان کو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے، صرف عقیدے پر کفایت نہ کرے، زبان سے اقرار بھی کرے۔ پانچویں یہ کہ اس قسم کی احادیث عوام تک بغیر شرع سے نہ پہنچائی جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید لگا دی کہ جو تمہیں اس باغ کے پیچھے مسلمان ملے
صرف اسے بشارت دو، صرف اسے بشارت دو۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ جو ہی آپ باہر نکلیں گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والی جو پہلی شخصیت ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور یقیناً میرے آقا علیہ السلام کے یہ غلام بیدام جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یقیناً جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا ظہور کہ فرمایا تھا جو تمہیں اس باغ کے پیچھے ملے، ملاقات حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تفسیر ہے، یعنی آپ جانتے ہیں۔ تھوڑا سا مضمون کچھ پوشیدہ ہے۔ فرمایا یعنی مجھ سے فرمایا لوٹ چلو، میں نہ مانا، تب آپ نے مجھے مارا، کیونکہ بغیر کچھ کہے سنے مارنا عقل کے خلاف ہے، یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو کیوں مارا؟ مارا اس لیے کہ آپ نے کہا کہ لوٹو، یعنی چلو دوبارہ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ماننے سے انکار کیا تو پھر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا کہ میرا کوئی چارہ نہ رہا اور میں چت زمین پر گر گیا۔ اور ظاہری طور پر مارنا مقصود بھی نہ تھا، بلکہ آگے جانے سے روکنا تھا اور منہ پھیر کر مجبوراً واپس کرنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کمزور تھے، اس تھوڑی سی حرکت دینے سے گر پڑے، اور اگر مارا ہی ہو تب بھی حرج نہیں کہ جناب عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے مثل استاد یا کم از کم بڑے بھائی کی طرح ہے۔ خیال رہے کہ اس فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت قطعی طور پر نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے ابو ہریرہ تم تعمیل کر چکے ہو، میں تمہیں مل گیا، تم نے مجھے فرمان سنا دیا، سرکار علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل تم نے کر دی۔ حدیث مبارکہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی، اس کی عام بشارت کی اشاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال رہے کہ حدیث کا مبدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حدیث کا منتہی مجتہد ہے۔ عوام براہ راست حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کریں بلکہ مجتہد سے سمجھ کر عمل کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ۔ حدیث و قرآن، طب، روحانی، یعنی حدیث اور قرآن یہ دونوں طب روحانی کی دوائیں ہیں۔ یعنی طب روحانی میں یعنی روحانیت میں جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک قرآن ہے تو دوسری حدیث پاک ہے۔ کسی طبیب روحانی کے مشورہ سے استعمال کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ یعنی جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو جب تک حدیث مبارکہ کے متعلق کہ جو صحیح اس کا مقصد ہے وہ سمجھنے والا اس کو بیان نہ کرے تب تک اس کی اشاعت جو ہے اس کو روک لینا چاہیے، وگرنہ مارے جاؤ گے۔ یہ حدیث تقلید ائمہ کی قوی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پناہ لی جیسے بچہ مادر مہربان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، رو رہے تھے اور آ کر آقا علیہ السلام کی پناہ میں چھپ گئے، جس طرح سے کوئی بچہ اپنی مہربان ماں کی گود میں آ کر چھپ جاتا ہے کسی سے سہم کا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سوار تھی۔ خیال رہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں آ کر روئے وہاں نہ روئے، کیونکہ مظلوم روتا اس وقت ہے کہ جب اس کے زخم پر مداوا رکھنے والا اس کو سامنے لگ رہا ہے، جب فریاد رس کو دیکھ کر
رویا کرتا ہے، یعنی فریاد کرنے والا روتا اسی وقت ہے جب فریاد رس سامنے ہو، جب غموں کا مداوع کرنے والا سامنے ہو، غمخوار سامنے ہو۔ عرب کا محاورہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں پر قرض سوار ہو گیا، یعنی غالب آ گیا، یعنی اس کام کے لیے یہاں سے آگے نہ بڑھو، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلو اور کام کے لیے جاؤ یا اور کام کے لیے نکل جاؤ۔ یعنی مراد یہ کہ جو کام تم نے کرنا تھا، حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، جو حکم ہے آقا کا، وہ پورا ہو چکا، اب آپ آگے مت جائیے بلکہ پیچھے لوٹ جائیے، یا تو سرکار کے پاس چلے جائیں یا پھر کوئی کسی اور کام کے لیے آپ چلے جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کرنے پر، نہ کہ انہیں مارنے پر، جیسے کہ اگلے مضمون سے معلوم ہوا کہ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ شکایات وغیرہ میں اکثر ایک خبر معتبر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے گواہی مانگی اور نہ جناب عمر سے اقرار کرایا، صرف لوٹانے کی وجہ پوچھی۔ یہ عرض معروض بارگاہ نبوی کے آداب میں سے ہے، نہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدگمانی کی بنا پر، کیونکہ سارے صحابہ عادل ہیں، ان کی خبریں معتبر، اور جب شاہی کارندے کے کسی کام پر بادشاہ سے عرض معروض کرنا ہو تو پہلے بادشاہ سے تصدیق کر لینی ادب دربار ہے، یعنی پوچھ لینا کہ کیا یہ واقعی آپ کا حکم ہے، یہی حقیقی معنوں میں بادشاہ کا عدل ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک چیز کا ذکر نہیں آیا، یعنی اس بات کے پیچھے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عمر رازدار پیغمبر ہیں، دلی رازوں سے خبردار ہے، یعنی آئندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عام لوگوں سے یہ کلام کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مشورہ کی پیشکش ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی۔ رب فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عتاب نہ کیا بلکہ آپ کا مشورہ قبول کر لیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و دانائی حضور سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، علیہ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اس حدیث کا راز کچھ اور ہی ہے، جو ہم پہلے عرض کر چکے کہ حضور علیہ السلام کا یہ حکم اپنے موقع پر پہنچ چکا اور تعمیل ارشاد ہو چکی، یعنی وہ نو مسلم لوگ جو ابھی تک منشائے کلام سمجھنے کے لائق نہیں ہیں، وہ ظاہر الفاظ سن کر اعمال ہی نہ چھوڑ بیٹھے اور سمجھیں گے کہ نجات کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے کے جو حضرات ہیں، ہم سب کو یہ عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو ہر حدیث پاک پہ بلا سوچے سمجھے عمل کرنے کے ہم مدعی بن جاتے ہیں۔ آیات قرآنیہ پر بھی اندھا دھند جو گرنا ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یعنی تمہاری رائے منظور ہے، بہت درست ہے، خیال رہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے جناب حضرت ابو ہریرہ کا نہ قصاص دلوایا نہ ان سے معافی دلوائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محض محدث۔ مجتہد استاد ہے، محدث شاگرد۔ استاد پر شاگرد کا قصاص لازم نہیں، اگرچہ غلطی سے سزا دے دے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے خطان ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ کر کھینچے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے قصاص دیا نہ دلوایا۔ قرآن حکیم ہماری اس شرح سے حسب ذیل سوالات اٹھ گئے، یعنی قرآن حکیم جو ہے اس میں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ذکر ہے
اس میں اللہ پاک نے کوئی قصاص نہیں دلوایا حضرت ہارون علیہ السلام کو بال کھینچنے کا۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دونوں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے نہ تو قصاص دلوایا اور نہ ہی معافی کی ہوئی بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ کو باغ کا دروازہ کیوں نظر نہ آیا اور نالی کیوں نظر آئی؟ آپ دوسرے کے باغ یا مکان میں بلا اجازت کیوں گئے؟ آپ نے پہلے سلام کیوں نہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نالین شریف کیوں عطا فرمائی؟ حضرت عمر نے اشاعت حدیث سے جناب ابو ہریرہ کو کیوں روکا؟ انہیں کیوں مارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق کیوں کرائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کے اشاعت نہ کرنے کی رائے کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس مار کا بدلہ کیوں نہ لیا گیا؟ روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کی چابیاں کلمہ شہادت ہے کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسے احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی بغیر درستگی عقیدہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اور درستی عقائد خود جنت اور وہاں کے تمام مقامات کی چابی ہے۔ اس لیے مفاتیح جمع فرمایا، یہ یعنی مفاتیح کہا گیا ہے، چابی نہیں بلکہ چابیاں کہا گیا ہے۔ چابیوں سے مراد کہ تمہارا عقیدہ توحید اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر باقی عقیدے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی وہاں کے ہر مقام کی چابی کلمہ طیبہ ہے، جیسا کہ ہم اس سے قبل بھی جو باتیں ہوئی ہیں ان میں عرض کر چکے کہ کلمہ طیبہ سے مراد سارے عقائد اسلامیہ ہیں۔ لہٰذا منافقین اور مرتدین اگرچہ عمر بھر کلمہ پڑھے مگر جنتی نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔